کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عاشقوں کی اگر کہیں سے پہنچی ہے، میرے علم میں، ناقص علم میں، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کسی زمین سے حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی کسی زمین کے متعلق جو میرے ملک ہندوستان کے متعلق فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے، اپنے عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، عشق والوں کی طرف سے ہوائیں آتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال وجد میں کہتے ہیں میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہ وطن ہے یا رسول اللہ، یہ وہ وطن ہے جہاں سے عشق کی خوشبو، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ منورہ تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کی ہواؤں کا اثر تو دیکھو، ہوا یہاں سے چلتی ہے اور مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں عاشقوں کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، عاشقوں کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہے۔ پتہ چلا یمن والوں کو چادریں دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، شام والوں کو دعا دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، نجد والوں کو دعائیں ضرر دی، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہند والوں کو عشق و محبت کی سند عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت۔ اللہ، حضور نے فرمایا عاشقوں کی طرف سے آ رہی ہے ٹھنڈی ہوائیں، عاشقوں کی۔ ارے وہ عشاق کون تھے؟ ان کو میں نامزد تو یہاں نہیں کر سکتا، لیکن پورے وثوق کے ساتھ جن کے نام لے سکتا ہوں، جن عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچی تھی، اسی عاشقان رسول میں کوئی داتا علی حجوری ہے، کوئی معین الدین اجمیری ہے، کوئی بختیار کاکی ہے، کوئی فرید الدین پاک پٹنی ہے، کوئی اللہ اکبر نظام الدین محبوب الہی ہے، کوئی صابر کلیری ہے، کوئی مخدوم اشرف سمنانی ہے، کوئی داتا اللہ اکبر، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کوئی عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، کوئی فضل خیر آبادی ہے، کوئی کافی مراد آبادی ہے، کوئی امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، کوئی حضرت مولانا ضیاء الدین پوری ہے۔ یہ عاشقوں کی خوشبو پہنچی حضور تک۔ ایک بات بتاؤں، جب عاشقوں کی ہواؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ مدینے تک صدیوں پہلے پہنچی، تو عاشقوں کی آواز میں تاثیر کا عالم کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہو تو وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، حضور سے پوچھو۔ عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہیں، یہ حدیث کے عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہیں۔ جن کی ہواؤں کا یہ حال ہے، ان کی آوازوں کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو یہ زمین وہ زمین ہے جو پہلے سے منتخب ہے نگاہ قدرت میں، یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ رسالت میں، یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ ولایت میں۔ نگاہ قدرت میں کیسے منتخب ہے کہ جنت سے جو پہلا آدمی اتارا وہ کسی اور ملک میں نہیں، وہ میرے ملک میں، آپ کے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں اتارا۔ پہلا آدمی جو اتارا آدم، جسے بلکہ آدمی جس کے طفیل لوگ بنے ہیں اس آدم کو اتارا۔ آدمی تو بعد میں ہوئے، آدم پہلے ہوئے نا۔ اور پھر میں بہت دور سے اور دیر تک نہیں لے جاؤں گا آپ کو، اتنا ضرور کہوں گا، یہی وجہ تو ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ اگر کسی زمین کے خطے نے دیکھا تو وہ اپنے ہندوستان کے خطے میں دیکھا۔ نور مصطفیٰ پہلے خطے ہند نے دیکھا۔ کیسے؟ آدم آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، پیشانی میں نور مصطفیٰ لے کر آئے، تو آدم کی پیشانی سب سے پہلے جس نے دیکھی وہ ہندوستان کی زمین نے دیکھی۔ بہت دور اور دیر تک نہیں جاتے، ایک دو بات اور پڑھ دوں۔ سب سے پہلی اذان اگر کہیں ہوئی ہندوستان میں ہوئی۔ لوگ کیا اذان پہ پابندیاں لگائیں گے؟ جب کسی کا باپ نہیں تھا تو بھی اذان ہو رہی تھی، جب کسی کا باپ تو بھی اذان۔ کیسے؟ پہلی اذان دینے والا اس زمین پر کوئی انسان نہیں، کوئی مولوی مولانا نہیں، سب سے پہلی اذان جس نے زمین پر دی ہے، قربان جائے ہند کی زمین کے اعزاز پر، اس کے مقدر پر، پہلی اذان جس مؤذن نے یہاں دی ہے وہ ہے کون؟ اس کا سراغ لگاؤ کہ جب آدم زمین پہ آئے
آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, تاریکی تاریکی, سناٹا سناٹا تھا. جنت میں اجالا تھا, جنت میں جو ہے وہ چہل پہل تھی, جنت میں بہاریں تھی, جنت میں باغ تھے, جنت میں خوشبو تھی. یہاں اندھیرا تاریکی, دل گھبرا رہا تھا. قدرت کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا جبریل جا آدم کے کھڑے رہ کر, آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان دے تاکہ میرا آدم اذان سنے تو اس کو سکون مل جائے. آدم تھے ہند میں, جبریل آئے ہند میں, اور مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نغمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پہلے اذان کی شکل میں اگر کہیں پہ گونجا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ گونجا. سب سے پہلی اذان اس زمین پر جبریل امین نے دی ہے. اذان کے کلمات بعد میں آئے, جبریل نے ہندوستان میں اذان پہلے دی. اور اذان کے کلمات کبھی نہیں بدلے, نبیوں کی شریعت بدلی, اذان کے کلمات نہیں بدلے, کیونکہ اذان صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. تو آدم علیہ السلام, جو بچوں کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے نا, تو دنیا میں آنے کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آدم کے کان کے قریب بھی اذان پڑھی گئی. یہ بات, ہاں, آدم کو بھی وحشت ہو رہی تھی اور آدمی کو بھی وحشت ہوتی ہے یہاں آ کر, تو ان کی وحشت بھی اذان سے دور ہوئی, اور ہر آنے والے کی وحشت اذان سے دور ہوتی ہے. اب بھی انسان تجھے عقل نہ آئے گی, تو وحشت زدہ کیوں ہے؟ اگر کوئی تیرے کان میں اذان پڑھے تو تجھے اتنا سکون ملتا ہے, اگر تو خود اذان پڑھے, نماز پڑھے, تو اللہ تیری وحشتوں کو کتنا دور فرمائے. اذان سے بھی دور ہو گئے, نماز سے بھی دور ہو گئے. اور پھر سب سے پہلی نماز بھی اسی ہند میں پڑھی گئی. اذان ہوئی, اجالا ہوا, آدم علیہ السلام نے شکرانے میں سجدہ کیا. پہلے سجدہ یہی کیا گیا. یہ زمین کوئی معمولی زمین, نگاہ قدرت کا انتخاب ہے ہند, نگاہ رسالت کا انتخاب ہے ہند. دور نہیں جاتے بلکہ قریب قریب رہتے ہیں تاکہ جلدی گفتگو ختم ہو. غریب نواز کہتے ہیں جب مجھ سے کہا ہند جاؤ, آپ نے بار بار سنا ہے, اس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا, واقعہ نہیں بتانا. میری سنی عوام بہت بار سن چکی, سب کو زبانی یاد ہے. ہندوستان جاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی ہندوستان گیا نہیں. اور پھر سرکار نے بھی کہا اس میں شہر اجمیر ہے, وہاں جاؤ. ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ. اور اجمیر ہے کہاں؟ راجستھان میں. ہند بھی تھا, خصوصیت سے راجستھان بھی تھا, اور خصوصیت سے اجمیر مقدس بھی تھا. اور جاؤ. غریب نواز نے یہ نہیں کہا حضور آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, آپ کو ہند کیسے پتا؟ اس لیے کہ وہ معین الدین تھے, وہ معین الدین تھے. یہ 1857 کے بعد عقیدے بنے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, ورنہ صحابہ سے لے کر غریب نواز تک, اور اللہ کی عزت کی قسم غریب نواز سے امام مہدی تک بھی یہی عقیدہ رہے گا کہ نبی تو عرش پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں. لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے. سر آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. انہیں تو سب پتا ہے, آوازیں بعد میں نکلتی ہے, پہلے انہیں خبر ہوتی ہے. بلکہ وہ آواز ہی نہیں, خاموشی بھی سنتے ہیں. وہ تو خاموشی بھی, وہ کسی اور کا ڈالتا ہوگا نبی, جنہوں نے زبردستی کسی کا نام نبی رکھ دیا, وہ نہیں سن پاتا ہوگا. اپنا نبی تو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں, درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں, ہرنی کی زبان بھی سمجھتے ہیں. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں